صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما بمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ آپ کو سلامت رکھے و کرامت رکھے. ایک بار محبت کے ساتھ ٹھیک ہے، کیونکہ بزرگ تو فرماتے ہیں جب تم نماز میں بھی پڑھے نا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو صرف پڑھ نہیں دینا بلکہ توجہ بھی حضور کی جانب رکھنا. امام غزالی نے اس کو لکھا ہے کہ جب آپ نے التحیات میں بھی سلام عرض کرنا ہے تو یہ نہیں کہ بے توجہی سے عرض کر دینا، نہیں، بلکہ جب التحیات میں آپ نے سلام پڑھ لیں تو آپ نے توجہ بھی حضور کی جانب رکھی. ٹھیک ہے، اب اس طرح نہیں پڑھیں گے. میں اب آپ سے کیا کرتا ہوں، یہ درود پاک ایسا ذکر ہے، یہ قبول ہی قبول ہے. اب اس کو اس طرح بھی پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا، لیکن جب آپ دل سے پڑھیں گے نا تو پھر اس کا پہلا اثر یہ ہوگا کہ آپ کو خود ہی اپنا دل بدلا سا لگے گا، کیونکہ جو پھر چیز دل سے نکلتی ہے پھر اثر بھی تو دل پہ ہی کرتی ہے نا. اس لیے ایک بار کوشش کریں پوری توجہ، میں پڑھ رہا ہوں، حضور نبی علیہ السلام سن رہے ہیں. یہ جو آپ کو سامنے دیوار نظر آ رہی ہے، یہ دیوار آپ کے اور میرے لیے، یہ دیوار ان کے لیے نہیں ہے. اور ایسی لاکھوں دیواریں بھی ہیں تو نگاہ مصطفیٰ میں حائل نہیں ہوتی. حضور نبی علیہ السلام تو وہ ہیں جو مدینہ طیبہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے ہیں. کیا آپ کے خیال میں اٹک مدینہ پاک سے زیادہ دور ہو گیا؟ نہیں، کوئی دور نہیں، ہم نے دور کر دیا ہے. دور کوئی بھی نہیں ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین ہے، حضور جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، کہ ہم نے دور کر دیا. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا جب بھی درود پاک پڑھا کریں محبت سے پڑھا کریں، توجہ سے پڑھا کریں، عقیدہ رکھ کے پڑھا کریں. میں پڑھ رہا ہوں اور میرے نبی علیہ السلام میرے درود کو سنتے ہیں. اب دیکھو نا، چلو میں ایک روایت کا مفہوم بھی بیان کر دیتا ہوں. حضور نبی علیہ السلام فرماتے جو بندہ دن میں 20 بندوں کو السلام علیکم، جو بندہ دن میں 20 بندوں کو، 20 علماء کو نہیں، 20 حفاظ کو نہیں، 20 صوفیہ کو نہیں، 20 مشائخ کو نہیں، جو بندہ 20 بندوں کو، اس کا مسلمان ہونا شرط ہے، کلمہ وہ ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے، صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ دن میں 20 بندوں کو السلام علیکم کہے گا، اللہ اس دن کے اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. ٹھیک ہے، اب اس حدیث پاک سے بزرگوں نے بہت زیادہ نکتے اخذ کیے ہیں، میں بس ایک دو ہی بیان کروں گا. اچھا، پہلی بات بزرگ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو بندہ 20 بندوں کو السلام علیکم کہے تو سارے معاف ہو جائیں. تو اگر 20 کو بندہ 20 بار حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرے تو کوئی بندے کو 20 بار السلام علیکم کو تو سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو اگر بندہ 20 بار دن میں صرف حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا، دوسرا نقطہ بزرگ یہ بیان فرماتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں یہاں حضور نبی علیہ السلام ہمیں اتنی تلقین فرما رہے ہیں کہ سلام لو بھی اور سلام کا جواب بھی دو. ٹھیک ہے، بلکہ یہاں تک کہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سلام سے پہلے کلام کرے اس کی بات کا جواب ہی نہ کرے. ٹھیک ہے، تو بزرگ یہاں فرماتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام ہمیں تو کہیں کہ سلام کا جواب دو، اور اگر کوئی امتی حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرے تو جواب مرحمت نہیں فرمائی ہے. بہت بڑی بات ہے، حضرت تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے.
میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا، یہ جو ہے نا یہ ایک پردہ سا ہو گیا ہے، اس لیے میں اس طرف نہیں جاؤں گا. اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں تو پردہ اٹھ بھی سکتا ہے. کتنی بات اقبال نے کہا تھا نا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور ہے. جو دل دکھاتا ہے وہ آنکھ نہیں دکھاتی. آنکھ تو چھت کے اوپر نہیں دکھاتی ہے، لیکن جب دل کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ زمین پہ کھڑا کر کے پھر عرش الہی بھی دکھاتی ہے. مانگے کون ہے ان تے کی اٹک تے کی سیالکوٹ تے کی لاہور تے کی میاں والی تے کی ڈیرہ والی کہاں سارے کوٹھیاں پیچھے لگ گئے. ان کوٹھیاں منگنے کی سارے اللہ نہیں ہے. اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو. اللہ نے بڑے رنگ رکھے ہیں بندے میں. دلے بینا بھی کر خدا سے طلب. یہ ہمارے سلسلہ یہ چشتیہ کے بہت بڑے شیخ ہوئے ہیں، حضرت سید عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ گنگو انڈیا کا علاقہ ہے. آگے آپ کے ایک مرید ہوئے حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ. یہ پہلے صوفیہ کے قائل نہیں تھے، پھر بعد میں قائل ہوئے. تو اب پیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ پیر کا تو کام ہے حجاب اٹھانا، علم الیقین سے عین الیقین اور پھر عین الیقین سے حق الیقین کی طرف لے کے جانا. جب آپ مرید ہوئے نا تو سید صاحب حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری کو ارشاد فرماتے ہیں، شاہ جی کو حج بھی کیتا کہ نہیں؟ حج کیتے، اس کو بڑے کیتے نہیں. فرمایا پھر ایک ساڑھے کے اندر بھی کہا. اور میں کہتا ہوں کہ اللہ ادھر کرم کر کے سامنے کو تیرا بندہ آج تے بھیجی ہے. وہ خود جانا کوئی اور ہے، کسی کا بھیجا ہوا جانا وکھرا ہی مزہ ہے. یہ ہم جاتے ہیں نا جی، ایک تصویر اتنے کھینچی، ایک تصویر اتنے کھینچی، ایک تصویر اتنے کھینچی تے واپس آ گئے. لیکن جس کو کسی نے بھیجا وہ واپس آئے تو بندہ اسے پوچھے نا بھی کی بنی تھی، تو پھر اس کی ایک ہی بات ہوتی ہے، کیا ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے ہیں. کسی کا بھیجا ہوا تو پھر کچھ اور ہوتا ہے. یہ ہم مجھ جیسے گناہ گاروں کا یہ طریقہ ہے کہ بھئی ہمارا کو جاننے والا جائے نا تو ہم بھی کہتے ہیں او بھائی جب وہاں جانا نا تو میرا بھی سلام پیش کرنا. تو یہ کہاں لکھا ہے کہ سید صاحب کا ایک مرید جائے اور آپ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں سلام نہ پیش کریں؟ آپ نے حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری کو کہا، شاہ جی جب وہاں جائیں گے نا تو جا کے میرا بھی سلام پیش کرنا. حج تو پہلے بھی بڑے کیے تھے، لیکن پہلے کیے تھے خشکی والے حج. اس دفعہ ذوق و مستی تھی، حج کر لیا، مدینہ پاک گئے. تو وہ کسی نے لکھا تھا نا، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جائے. بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جائے، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. اس دفعہ نگاہ شیخ تھی حضرت، کچھ یاد نہیں رہا. ایسی بے خودی تاری ہوئی کہ اپنے پیر و مرشد کا سلام پیش کرنا بھی یاد نہیں رہا. یہ لکھا ہے کہ جب واپس چلے نا ہند کے لیے تو پیر و مرشد میں گو بیٹھے ہوں گے، تو یہ اپنی سواری پہ تھے تو سواری پہ بیٹھے بیٹھے غنودگی طاری ہو گئی. خواب میں شیخ کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا، شاہ جی ساڑھے نانا جان دی بارگاہ ساڑھا سلام ہی نہیں جب پیش کیتا. یہ آنکھ کھل گئی. انہوں نے قافلہ رکوایا، تیز رفتار سا گھوڑا لیا، یہ پھر گئے واپس اور وہاں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، وہ میرے پیر و مرشد سید عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلام قبول فرمائے. تو لکھا ہے کتابوں میں کہ مزار اقدس سے جواب کیا آتا ہے، اپنے پیر بدعتی کو ہمارا بھی سلام کہنا ہے. کیسے تھے وہ لوگ جن کو جواب بھی آیا کرتے تھے. اہم تو اقبال نے کہا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ یہ واپس آ گئے، ایک دو دن آ کے تھکن اتاری اور اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آ گئے. اب ہمت نہیں پڑ رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی. شاہ صاحب خود ہی گفتگو کس جانب گئے. پوچھتے ہیں، شاہ جی پھر حج کر رہے؟ جی جناب. پھر مدینہ پاک بھی گئے؟ جی جناب. تو سدا سلام پیش کیتا تھی؟ جی جناب. تو جواب کیا ہے. اب کیونکہ جیسے ہم جھنڈیاں لگائیں تو بدعتی، ہم جلوس نکالیں تو بدعتی، ٹھیک ہے جی، ہم 11ویں شریف بنائیں تو بدعتی، ٹھیک ہے جی. یہ اپنی سلسلہ چلا رہے ہیں، پیچھے سے بھی چلا رہے ہیں. ہمارے بزرگوں کے بھی فتوے دیے گئے ہیں. اس لیے اس وقت بھی جو علماء سو تھے انہوں نے حضرت سید عبدالقدوس گنگوئی کے خلاف بدعتی ہونے کا فتویٰ دیا ہے، ٹھیک ہے. تو حضور نبی علیہ السلام نے محبت فرمائی
آپ نے محبت فرمائی، آپ نے محبت فرماتے ہوئے کہہ دیا، فرمایا کہ اپنے پیر بدعتی کو ہمارا بھی سلام کہنا، ٹھیک ہے۔ اب میں اس پہ ذرا اتنی طویل گفتگو نہیں کر سکتا۔ اب ادھر محبوب تھے، آقا کریم تھے، وہ کہہ سکتے تھے، آپ کے تو شاعر تھے، آپ نے تو نہیں بدعتی بولنا تھا، آپ لفظ بدعتی کو حذف کر گئے، کھا گئے۔ عرض کرتے ہیں شیخ جب میں نے حضور کی بارگاہ میں آپ کا سلام پیش کیا نا تو قبر حضرت سے آواز آئی کہ اپنے پیر کو ہمارا بھی سلام کہنا۔ آپ آگے سے رو کے فرمانے لگے اس طرح نہ کہہ جس طرح میرے آقا نے کہا تھا تو بھی اسی طرح کہنا۔ یہ ہم نے دور دور کر دی ہے۔ آدم چشتی نے لکھا نہیں تھا، آدم چشتی کہتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے۔ دور دور چلے گئے، اس لیے حضرت ان دوریوں کو ختم کرو، اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ آج دن بہ دن امت روحانی طور پہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے دور ہوتی جا رہی ہے، دور نہ ہو۔ اور قربان جاؤں بزرگوں کے اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ میرے شیخ ایک بڑی سادی سی بات فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے سنگیا، پنجابی میں کوئی ایشو تو نہیں ہے، آپ نا وہ پنجابی میں فرمایا کرتے، آپ فرمایا کرتے تھے سنگیا روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر، روز ایک چٹھی۔ یہ پابندی نہیں کہ آپ نے ایک ہی بھیجی، آپ جتنی مرضی بھیج سکتے ہیں، بزرگ تو آسانیاں دیتے ہیں نا۔ آپ فرمایا کرتے تھے سنگیا روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر، کسی طرح سے جواب آئے گا ہی نا۔ اور کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے ہیں، اور کبھی والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارے ادھر سائی وال نا جامعہ فریدیہ، حضور قبلہ پیر منظور احمد شاہ صاحب پچھلے سال حضرت کا مثال ہو گئے۔ آپ جو ہے نا صاحب تصنیف بزرگ تھے، بڑے مناظرے کیے آپ نے، بڑی علمی اور روحانی شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نے بڑا وقت مدینہ پاک گزارا، آپ نے جلوہ جامع بھی لکھی، اور بھی بڑی کتابیں لکھی۔ ایک آپ کی اور بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے، اس کا نام ہے مدینہ الرسول، یہ صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب ہے۔ میرے حضرت نے تقریباً 1982 یا 83 میں اس کو تصنیف فرمایا۔ تو جو میرے پاس ایڈیشن ہے اس کتاب کا، اس میں تھوڑا اضافہ ہے۔ اضافہ کیا ہے؟ کیونکہ حضرت نے بڑا وقت مدینہ پاک گزارا، تو جو آپ نے اپنی آنکھوں سے پردہ فرما جانے کے بعد حضور نبی علیہ السلام کی کرم نوازی کا مشاہدہ کیا نا، آپ نے بڑے واقعات لکھے ہیں۔ اس میں میں صرف اس نظریے سے کہ جو ہماری تار مدینہ پاک سے ٹوٹ رہی ہے نا، ہو سکتا ہے جڑ جائے، میں صرف ایک بات آپ کو سنانا چاہوں گا۔ حضرت اس میں لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں ایام حج تھے، کہتے حج کر لیا، مدینہ پاک تشریف حاضری تھی، کہتے ہیں مدینہ پاک جس ہوٹل میں ہم جا کے ٹھہرے نا، کہتے ہیں وہاں پاکستان سے آئی ہوئی سیاسی شخصیت بھی ہمارے کمرے میں ٹھہری ہوئی تھی۔ کہتے ہیں ہم بیٹھے نا دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، اور کہتے ہیں ہمارے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، تو کہتے ہوا کیا، اندر ایک بلی آ گئی ہے۔ اب ہم دنیا داروں کو کیا پتا کہ محبوب کے جو شہر کی چیزیں ہیں وہ کتنی سونی لگتی ہیں۔ ہمیں تو نہیں کسی نے کہا تھا میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیب و تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، میری خواب یا رب نہ برباد جائے پسے مرگ کر دے غبار مدینہ ہے۔ دنیا داروں کو کیا پتا مدینہ کیا ہے؟ اگر دیکھنا ہے مدینہ کیا ہے تو پھر آنکھ بھی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی والی چاہیے نا۔ اگر دیکھنا ہے کہ مدینہ کیا ہے تو پھر آنکھ بھی ملا عبد الرحمن جامی والی چاہیے۔ ہاں لکھا ہے حضرت جی، ملا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب جام سے چلے نا مدینہ پاک کے لیے تو آپ کی اتنی بڑی داڑھی تھی، آپ کی اتنی بڑی داڑھی تھی۔ جب آپ واپس جام تشریف لائے تو حضرت کی داڑھی چھوٹی سی رہ گئی تھی۔ وہ جو علماء تھے نا جام کے جو حضرت سے ملنے آئے، میں نے کی تھی حضور یہ مدینہ پاک جا کے آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ حضرت داڑھی چھوٹی کرائے، آپ نے فرمایا کرائی نہیں ہو گئی، کرائی نہیں ہو گئی۔ حضور کس طرح ہو گئی؟ فرمایا میں اپنے محبوب دے مزار سے اپنی داڑھی نہ چڑھ دیتا رہا، دنیا داروں کی جانیں بلا
ہم تو دلیلوں میں پھنس گئے ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ہم تو دلیلوں میں پھنس گئے ہیں۔ عاشق کے اپنے رنگ ہوتے ہیں، محبت کا اپنا ایک مزاج ہے، محبت کا ایک اپنا قانون ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، بلی آ کے کہتے ہیں ہماری تو عقیدت کی انتہا کوئی نہیں رہی، دیکھو تجھے یہ بلی کون ہے؟ محبوب شہر کی۔ ہم تو پاکستان سے آئے ہیں، پھر پاکستان جانے والے ہیں، یہ محبوب کے شہر میں پیدا ہوئی ہے، اس نے مرنا بھی محبوب کے شہر میں ہے۔ کہتے اس وقت تو بظاہر تھا کچھ نہیں، کہتے جو ہم روٹی کھا رہے تھے نا، اس کا ایک نوالہ توڑ کے کہتے ہم نے اس بلی کو پیش کیا، کہتے اس کی بھی کرم نوازی کہ اس نے نوالہ قبول کر لیا۔ کہتے اگلے دن پھر آئی، دوسرے دن پھر آئی، تیسرے دن پھر آئی۔ کہتے ہیں محبت یہاں تک بڑھی کہ وہ جو سیاسی شخصیت آئی تھی نا پاکستان سے، انہوں نے فیصلہ کر لیا کیا کہ جاتے ہوئے بلی پاکستان لے کے جانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایمبیسی سے ایمبیسی فون ہوا، اجازت مل گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی، ایک بڑا عالیشان سا پنجرا بنوایا۔ وہ لکھا ہے شاہ صاحب نے کہ جس دن صبح روانگی تھی نا پاکستان کے لیے، تو جب رات کو سوئے نا تو خواب میں مقدر جاگ اٹھے، دیکھتے کیا ہیں کہ ہاتھ بندھے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام جو فرما رہے ہیں اس کا مفہوم ہے۔ آپ فرماتے ہیں حاجی جس طرح تو خیر سے آیا تھا اللہ تجھے لے بھی جائے، بس اتنا کام کرنا ہماری بلی نہ لے کے جانا، اتنا کام کرنا ہماری بلی نہ لے کے جانا۔ شاہ صاحب نے اس میں لکھا ہے کہ وہ حاجی آگے سے عرض کرتے ہیں محبوب مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں۔ آگے سے حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حاجی تجھے کس طرح اجازت دوں کہ تو بلی لے جائے؟ 4 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی ہوتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی رہتی ہے محبوب کرم فرماؤ نہیں تو مدینہ چھوڑ جانا تجھے۔ میں کہتا ہوں یار بلیاں روئی ہیں، اگر بلیاں روئی تو وہ اتنا سنتے ہیں، یار ہماری نہیں سنیں گے؟ کیا حضرت نے عقیدہ نہیں دیا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ لیکن کیا ہے حضرت جی دل بدن دوری ہے، نہ دور نہ جاؤ بلکہ اور اللہ اللہ رسول دے۔ اچھا چلو ایک اور سن یار، یہ بھی ہوتا ہے کہ حضرت شیخ ابو الخیر اختے علیہ الرحمہ، یہ بھی بہت بڑا نام ہے، محدث ہے بہت بڑے ہیں، کہتے ہیں میں مدینہ پاک حاضر خدمت تھا، کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، کہتے ہیں ایک دن گزر گیا بھوکا، 2 دن گزر گئے بھوکا، تیسرا دن آ گیا بھوکا۔ اللہ مدینہ پاک وہ خطہ ہے، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ رنگ کیا، اور مدینہ تو وہ خطہ ہے آپ کے دل میں خیال آنے کی بات ہے، بس چیز سامنے پڑی ہوگی۔ ہاں میں خود شاید جب پہلی بار آقا کریم نے کرم فرمایا نا تو یہ گناہ گار، یہ نالائق، یہ نکمہ جو ہے نا، یہ اندر بیٹھا قرآن کریم پڑھ رہا تھا۔ کچھ احباب پاکستان سے گئے تھے، سارے پی آئی ڈی اسکالر، اور کچھ احباب سعودی عربیہ کے دیگر جو ہے نا شہروں سے تشریف لائے ہوئے تھے۔ وہ بیٹھے کسی مسئلے پہ گفتگو کر رہے تھے، میں بیٹھا قرآن کریم پڑھ رہا تھا، زور کی نماز ہم پڑھ چکے تھے۔ لو جی ایک بندہ آیا، ٹھیک ہے جی، پہلے میرے جو ہے نا وہ کندھے پہ ہاتھ کی آہٹ محسوس ہوئی، پھر میرے کانوں میں السلام علیکم کی آواز آئی، میں نے پیچھے دیکھا تو ایک بالکل بندہ جس کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، عربی وضاحت کی شخصیت، لیکن بڑی کمال اردو بولی اس نے، وہ میرے آگے ایک برتن کر کے کہتے ہیں حضرت یہ آپ کے لیے دال آئی ہے۔ میں نے تو بندہ ہی پہلی بار دیکھا تھا، میں نے آگے سے تھوڑی اسمائل دے کے میں نے کہا حضرت آپ خطا پہ ہیں، دال آپ کے لیے نہیں ہے۔ وہ بھی مجھے آگے سے اسمائل دے کے کہتے ہیں حضرت ہمیں کبھی خطا نہیں لگی، دال آپ ہی کے لیے آئی ہے۔ وہاں کیا بحث تھی، کوئی لڑائی تو نہیں لڑنی تھی مجھ سے۔ میں نے ان کے ہاتھ سے وہ دال کا برتن پکڑا، اور حضرت یہ دال کا برتن اتنا گرم کہ جیسے بالکل ساتھ والے کمرے میں کوئی پتیلا پڑا ہے اسی میں سے دال ڈال کے لایا ہوا۔ میں نے رکھ لیا، میں نے کہا گرم گرم دال ہے، اب تلاوت ختم کرتا ہوں پھر آ کے پڑھ لوں گا، جا کے ذرا فقط سے گرم گرم دال ہے روٹی کھاتے۔ لو جی میں نے وہ برتن اٹھایا، جو پیچھے باپ بیٹھے تھے نا، من میں جا کے بیٹھا اور دال کا برتن درمیان میں رکھا۔ میں نے کہا لو جی دال آ گئی، وہ ذرا ہوٹل چلیے تھے، 2 سالن لئیے تھے، روٹی کھائی۔ وہیں بیٹھے ایک دوست آگے سے کیا کہتے ہیں وہ دال آ بھی گئی۔ میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟
وہ کہتا ہے میں بھی بیٹھا سوچ رہا تھا یار چنگا مصباحی صاحب نہ لائے ہیں جیڑی دعوت جانے ہیں گوشت ہی کھان میں لگتا ہے تو دال نہ بجے وہی رب ہے جس نے تجھ کو رحمتاً کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا. وہ تو ایسا خطہ ہے کرتے ہیں وہ تو وہاں تو دل میں بات آنے کی دیر ہے چیز سامنے پڑی ہوتی. حضرت شیخ ابو الخیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں تیسرا دن آ گیا میں بھوکا فرماتے چوتھا دن گزر گیا میں بھوکا فرماتے پانچواں بھی اپنے اختتام کی طرف روانہ ہوتا میں پھر بھوکا. اب فرماتے ہیں یہاں تک ذوف آیا کہ مجھ سے فرائض کی ادائیگی بھی اچھے طریقے سے نہیں ہو رہی تھی. کہتے میں نہیں گیا کہ تھے ادھر ادھر کہتے جن کا نوکر تھا ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا درود و سلام پیش کر کے میں نے عرض کی محبوب آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا. کہتے یہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرضی پیش کر کے میں حضور نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا. کہتے جب سو گیا نا تو خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں اور مجھے آ کے جگایا حضرت مولا بھی مشکل کشا کہتے خواب میں بھی دیکھتا ہوں کہ سویا. کہتے مولا نے مجھے جگایا اور جگا کے مجھے کہنے لگے ابو خیر تو سویا ہے دیکھ تو صحیح حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں. کہتے میں حاضر خدمت ہوا اور میں نے حضور کی مبارک پیشانی ہے نا میں نے اس کو چوما اس پہ بوسہ دیا. کہتے کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں بائیں جانب حضرت سیدنا عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے حضور نبی علیہ السلام نے مجھے اپنے دست کرم سے روٹی دی اور دے کے فرمانے لگے یا ابو الخیر تو 5 دن کا بھوکا ہے اور ہمارا مہمان ہے یہ لے پھر روٹی کھاؤ. کہتے ہیں کیونکہ حکم تھا کھانے کا. کہتے ہیں میں تھوڑی تھوڑی توڑ کے روٹی کھا رہا ہوں اور ساتھ حضور نبی علیہ السلام کی چہرہ اور دعا کی زیارت کر رہا ہوں. کہتے مجھے یاد ہے میں نے آدھی روٹی کھائی تھوڑی تھوڑی توڑ کے نا میں نے آدھی روٹی کھائی آدھی ابھی میرے ہاتھ میں تھی میں نے کھانی تھی. اور یہ نہیں کہ میں کھانا چاہتا نہیں تھا میں کھانا چاہتا تھا. روٹی تو دیکھو کون سی روٹی تھی اس میں. کہتے آدھی میں کھا. یہ آپ نے پتہ نہیں باپ کے ادھر ہے کہ نہیں ہے ہمارے پنجاب میں ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو نانوں کو درمیان میں سے چھری سے کاٹ دیتے ہیں آدھا آدھا نان کر دیتے ہیں ٹھیک ہے. وہ کہتے میں کیونکہ کھا بڑی نفاست سے رہا تھا. کہتے مجھے یاد ہے میں نے آدھی روٹی کھائی آدھی ابھی میرے ہاتھ میں تھی میں نے کھانی تھی کھانا چاہتا تھا لیکن کہتے کھا نہیں سکا ہے. آنکھ کھل گئی میں بیدار ہو گیا سپنے دے وچ ملیا ماہی تے گل وچ پا لیا ماں دردی ماری آنکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں ہے. لیکن آنکھ تو پھر کھولنی پڑتی ہے. کہتے آنکھ کھل گئی میں وہ آدھی روٹی کھا نہیں سکا. میں کھانا چاہتا تھا کھا نہیں سکا لیکن کہتے ہیں قربان جاؤں ان کی کرم نوازی پہ. کہتے آنکھ تے کھول گئی لیکن ادھی روٹی پھر بھی ہاتھ میں چیز ہے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو رحمتاً کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے. تو ایک اور سن لو ملا عبدالرحمن جامی شواہد النبوہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک رات سویا خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی ہے. کہتے میں فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد چلا گیا لیکن وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ مصلی امامت پہ نفس نفیس حضور نبی علیہ السلام جل پڑ رہا ہے. لیکن فرماتے ہیں یہ دور ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ لیکن خواب میں نماز کون پڑھا رہے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام. فرماتے اقامت کی گئی حضور نے امامت فرمائی. کہتے آپ نے دونوں رکعتوں میں جدا جدا صورتیں تلاوت کی. بعض دفعہ ہوتا ہے نا قاری صاحب ایک بڑی سورت شروع فرما لیتے ہیں کچھ پہلی رکعت میں جو بچ گئی وہ دوسری رکعت میں. کہتے نہیں حضور نبی علیہ السلام نے دونوں رکعتوں میں جدا جدا صورتیں تلاوت فرمائی. کہتے نماز ختم ہو گئی حضور پھر جلوہ گر. کہتے ایک سیاہ کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. کہتے خواب میں نبی علیہ السلام نے سب کو ایک ایک کھجور دی. کہتے میں نے کھا لی. کہتے کھجور جیسے ختم ہوئی نا میری آنکھ کھل گئی ہے. لیکن مولا علی پاک فرماتے ہیں آنکھ تے کھل گئی لیکن منہ پھر بھی مٹھا ہے. کہتے جب آنکھ کھلی تو واقعتاً مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی تھی. کہتے میں فجر کی ادائیگی کے لیے چلا گیا لیکن فرماتے جب جا کے دیکھتا ہوں نا تو مصلی پہ حضرت عمر فاروق اسی طرح بیٹھے ہیں جیسے خواب میں حضور نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے. کہتے میں نے کہا یہ اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے اقامت کی گئی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی
فجر کی امامت فرماتے ہوئے وہی 2 صورتیں پڑھی جو خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے پڑھی تھی. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے نماز ختم کر کے حضرت عمر فاروق بھی اسی طرح بیٹھے جیسے خواب میں حضور نبی علیہ السلام بیٹھے. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے اتنی دیر میں ایک صحابی نا، اور وہی صحابی جو خواب میں بھی لے کے آئے تھے، کہتے ہیں حقیقت میں کھجوروں کی ٹوکری لے کے آئے. کہتے حضرت عمر فاروق نے سب کو ایک ایک کھجور دی. ٹھیک ہے، کہتے میں نے کھا لی. اچھا، حضرت مولا علی فرماتے ہیں جب میں نے کھجور کھا لی نا تو میں نے خود کو مخاطب کر کے کہا علی خواب میں تو حضور نبی علیہ السلام تھے، ادب کی وجہ سے دوسری کھجور نہیں مانی گئی. تو یہاں تو میرے بھائی حضرت عمر فاروق ہیں، امیر المومنین ہیں، تو ایک اور کھجور لے لیتا. کہتے میں نے حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں عرض کی امیر المومنین ایک اور کھجور دو. تو کہتے ہیں آگے سے حضرت عمر فاروق مسکرا کے فرمانے لگے علی جی خواب جو حضور نے دیتی ہی تو میں بھی دے دینا. جنتی جنتی عثمان و علی بھی جنتی جنتی معاویہ اور علی بھی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی بھی جنتی جنتی. ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے. تو لکھا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق سے دریافت فرماتے ہیں عمر یہ کیا رنگ ہے؟ تو آگے سے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں علی علم شہر کا دروازہ تو آپ ہیں اور پوچھ آپ مجھ سے نہیں ہیں. اب اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا، اس پہ پھر صوفیہ نے کلام کیا. تو کہتے اصل میں بات یہ تھی کہ رات تو ایک ہی تھی حضرت، لیکن پتہ نہیں اسے ایک رات میں محبوب نے کتنے دیوانوں کی پیاس ہو جاتی ہے. لیکن حضرت جی آج ہماری وہ راتیں کھو گئی ہیں، آج ہماری وہ راتیں کھو گئی ہیں. ان راتوں کو کہیں تلاش کر کھو گئی ہیں. جو دن بدن نبی علیہ السلام سے روحانی طور پہ دور ہوئی ہے. اور حضرت بات صرف محبت کی اور کچھ بھی نہیں ہے. اب تو اصل میں سج بھی دکانیں گئی ہیں اور ہر دکان پہ بکھرا بکھرے ڈپٹایا دیتی ہیں. وہ باتیں گئیں کم بزن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے خان کاموں میں گورگن یا مجاور رہ گئے. وہ کو مرید تھا تو اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جا کے عرض کرتا ہے حضور کو وظیفہ دسو. آپ نے فرمایا کہا دے گئی کہ حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. ہم مسکرا کے فرمانے لگے تجھے کس نے کہا کہ وظیفوں سے زیارت ہوتی ہے؟ اس نے عرض کی حضور بزرگوں نے تو کتابوں میں بہت لکھی ہیں. آپ نے فرمایا انہوں نے اس لیے لکھی ہے کہ تیرا وقت اچھا گزر جائے، تو کسی نہ کسی آرے لگا رہے، باقی وظیفے نہ زیارت نہیں ہوتی ہے. اور کرتا ہے حضور پھر کس طرح زیارت ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تجھے کل بتائیں گے، لیکن پہلے تو بتا اگر تجھے کو کام کہیں تو کرے گا. اس نے کہا حضور کروں گا. آپ نے فرمایا پھر اس طرح کرنا آج رات کو اپنے گھر جاتے ہوئے نا مچھلی لے کے جانا، اور جتنی تجھ سے کھائی گئی نا تو نے کھانی ہے، اور اس کا سالن نہیں بنانا، اس کو تیل میں فرائی کرنا. دوسری بات پانی نہیں پینا، اور فجر تک پانی نہیں پینا، فجر پڑھ کے پی لینا. اب وہ مرید تھا، وہ لے گیا پیٹ بھر کے اس نے جناب مچھلی کھائی. ایک دو اس نے باہر کام کرنا تھا کر کے آ کے اپنے بستر پہ لیٹ گئے. اس کو نیند کہاں آئی تھی، اس کو تو لگی تھی پیاس. وہ جناب کروٹیں بدلے، ساری رات کروٹیں بدلتا رہا، پیاس کی وجہ سے نیند نہیں ہے. کہیں صبح جا کے نا قریب فجر کے وہ کروٹیں بدل بدل کے اعصاب شل ہو گئے. وہ بس غنودگی سی تاری ہوئی تو کیا دیکھتا ہے کہ میں دریا پہ ہوں اور پانی پی رہا، راج کے پانی پیتا. آنکھ کھل گئی تو پھر پیاسا. پھر تھوڑی دیر آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک تالاب پہ ہوں اور پانی پی رہا ہوں، لیکن جب آنکھ کھلی تو پھر پیاسا. پھر آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہے ایک کنویں پہ ہوں، پیٹ بھر کے پانی پیا. آنکھ کھلی تو پھر پیاسا. پھر دیکھتا ہے اپنے گھر پہ ہی پیٹ بھر کے پانی پیا. آنکھ کھلی تو پھر پیاسا. اتنی دیر میں اذان فجر ہو گئی، فجر کی نماز پڑھی اوکھی سوکھی، گھر آ کے پانی پیا، سکون لگا. پیرا کر گیا. پیرا نے پوچھا ہاں جی کی بنی رہتی؟ کہتے حضور کی بننی تھی، ساری رات میں اب کروٹیں ہی بدلتا رہا. فرمایا کیوں؟ حضور پیاس لگی ہوئی تھی، پیاس کی وجہ سے نیند ہی نہیں آ رہی تھی. فرمایا پھر حضور کہیں فجر کے قریب جا کے کروٹیں بدل بدل کے نا بس ایمی غنودگی سی تاری ہوئی
تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دریا اپنی اوٹ پانی پی رہا ہوں. اچھا پھر حضور آنکھ کھل گئی تو پھر پیاسا. اچھا پھر حضرت پھر آنکھ لگ گئی تو پھر دیکھتا ہوں کہ ایک تالاب پہ اور پانی پی رہا ہوں. پھر حضور آنکھ کھل گئی پھر پیاسا. اچھا پھر حضرت پھر دیکھتا ہوں کنویں پہ ہوں. پھر حضور پانی پیا. پھر آنکھ کھل گئی تو پھر پیاسا. اچھا پھر حضور پھر دیکھتا ہوں اپنے گھر پہ ہی پیٹ بھر کے پانی پیا. پھر حضور آنکھ کھل گئی تو پھر پیاسا. فرمانے لگے پھر کوئی گل سمجھ آئی؟ عرض کرتا حضور نہیں. آپ نے فرمایا چلیا وظیفے نہ زیارت نہیں ہوتی زیارت طلب نہ ہوتی ہے. کیونکہ اس دن تجھے پانی کی طلب تھی. اس دن تو پانی کا طالب تھا. پھر تیری طلب نے تیرے اندر سے یہ رنگ پیدا کیا کہ لیٹا تو اپنی چارپائی پہ تھا لیکن ساری رات تو نے پانی دیکھا. آپ نے فرمایا جس دن تیرے اندر بھی حضور کی طلب کا دیا جل اٹھے گا نا بیٹھا پاویں تو ہی میاں والی ہوئے گا لیکن رات تیری بھی مدینے لگ گئی ہے. آج طلب نہیں ہے. اور مجھے یہ یہاں کا نہیں پتا پر ہمارے ادھر تو حالات بہت خراب ہے. اسٹیجوں کا بیڑا گرک ہو گیا. خوش آمد خوش آمد خوش آمد خوش آمد. لیکن اقبال کہتا ہے مجھ سے اس کولو کا بیل نہیں بنا گیا. اقبال نے سچ بولا. اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. اگر آپ اپنے اسلاف کو پڑھ کے دیکھیں آپ دنگ رہ جائیں گے وہ کیا تھے. حضرت سیدنا اسد حارث معاذ بھی بہت بڑا نام ہے. تصوف امام ہے. آپ کی تقلید کی گئی آپ کی پیروی کی گئی. تصوف میں آپ کا ایک مذہب ہے. امام ہے آپ صوفیاء کے لیے. آپ فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ بھی ایک صوفی رہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ان کی زیارت کے لیے علماء بیٹھے ہیں. میں اکثر میں کہتا ہوں یار کتنا سونا دور تھا جب صوفی بھی صوفیوں کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے. اب تو جس سے پوچھ لو کہتا ہے میں ہی آج کل جو کلندر بھی میں ہی ہوں مجدد بھی میں ہی ہوں کتب بھی میں ہی ہوں غوث بھی میں ہی ہوں. اتنا سونا دور تھا حضرت جب ولی بھی ولیوں کی زیارت کرنے جایا کرتے. اور کمال تھا اس دور کا حضرت کہ جس کی کو زیارت کرنے آتا تھا نا اس کو بھی پتا ہوتا تھا کہ آنے والا کیا سودا لینے آ رہا ہے. وہ بھی پہلے وہ والی دکان سجا کے رکھتا تھا. حضرت حارث معاذ بھی فرماتے جب میں ان کی بارگاہ میں پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت کے سامنے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا ہے جس میں انہوں نے آٹا گھولا ہوا ہے اور وہ آٹا بڑے مزے سے کھا رہے ہیں. آٹا کھانا کو کا کام کبھی ٹرائی مار کے دیکھ لینا یہ آپ سے تھوڑا سا بھی نہیں نکلا جائے گا. اس کا ذائقہ اتنا عجیب و غریب ہوتا ہے. آپ فرماتے کھا تو آٹا رہے ہیں لیکن چہرے پہ کوئی حزن و ملال نہیں ہے کہ یہ کیا مصیبت پڑ گئی کہ مجھے آٹا ہی کھانا پڑ گیا. بڑے خوش ہیں. آپ فرماتے آٹا وہ کھا رہے ہیں دل میرا کٹ رہا ہے کہ بھائی آٹا کیوں کھا رہے ہیں کیا ایسی مصیبت آ پڑی کہ آٹا ہی کھانا پڑ گیا. تھوڑی سی مشقت کرتے تو اس کو گون لیتے اس کے پیڑے بناتے تندور میں آگ لگاتے روٹیاں لگا کے کھاتے. آٹا کیوں کھا رہے ہیں؟ آپ فرماتے میں تو گیا ہی سیکھنے تھا. کہتے میں نے جو میرے اندر تھا میں نے حضرت کی بارگاہ میں رکھا. حضور اس کو گوند لیتے اس کے پیڑے بناتے تندور میں آگ لگاتے روٹی لگا کے چبا کے کھاتے. پانی میں آٹا گھول کے کیوں کھا رہے ہیں؟ آپ فرماتے وہ آگے سے مجھے جواباً کہتے ہیں حارث میں نے آٹے کو گوندا اس لیے نہیں کہ اگر گوندنے بیٹھتا تو اس میں وقت لگنا تھا. پیڑے اس لیے نہیں بنائے اگر بناتا تو وقت لگنا تھا. تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی اگر لگاتا تو وقت لگنا تھا. روٹی اس لیے نہیں لگائی اگر لگاتا تو وقت لگنا تھا. ذائقہ تو یہاں ہی ہے نیچے جا کے سارا کچھ ہی برابر ہے. بھرنا تو پیٹ ہی تھا نا. میں نے روٹی بھی اس لیے نہیں لگائی اگر روٹی کھاتا اس کو چباتا اس میں بھی وقت لگنا تھا. میں نے پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا لیا جو اتنا زیادہ وقت بچے گا میں اپنے یار کو تھوڑا اور یاد کر لوں گا. آج کہاں گئے جی ہو رہا سارا دن حضرت جی باتیں رہ گئی. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ آپ فرماتے میں نے 14 سال ایک رات میں ایک ٹاؤن پہ کھڑا ہو کے پورا قرآن کریم پڑھا ہے. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے آپ ایک رات میں 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی. حضرت جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی یا اللہ تیری رات ہی ختم ہو گئی اب کوئی رات کو اس طرح کی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے. کہاں گئی وہ باتیں ہیں کہاں گئی؟ سارا دن یہ بڑا گزر جاتا ہے لیکن کوئی کہانی. اسی لیے تو اقبال کہتا ہے نا وہ عشق میں رہی گرمی میں
نہ وہ حسن میں رہی جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیسے لوگ تھے حضرت ہیں، اور کمال ہے حضرت جنید، فخر ہے امت کا حضرت جنید بغدادی۔ ایک بار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نعت پیش کرتے ہیں نا تو نعت بھی اس طرح لکھتے ہیں کیا، شوکت سجر و سرید تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقابت ہے۔ بھائی کس نے نہیں جانا ہے، کوئی بن گیا رونق پکھیاں تھی کو چھوڑ کے شیش محل چلیا، کو پلیا ناز تے نخریاں وچ کو ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمندہ کوئی کر کے مقصد حل چلیا، یار فریدا تے سب مسافر نہیں کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا ہے۔ اور یاد رکھنا حضرت کبھی نہ بھولنا ہے، اس کو یاد رکھنا کبھی نہ بھولنا، اور یہ نہ سمجھنا کہ میرے بھولنے سے کوئی اور بھی بھول گیا ہے، تو بھول گیا لیکن وہاں لکھا ہوا ہے مقررہ وقت قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کبھی نہ اس کو بولنا، اور بلکہ لکھا ہے ایک روز حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے، وہاں ایک اونٹ بدک گیا تھا، بدکنا مینز پنجابی میں پوڑ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے تو دیکھا نا اونٹ کتنے قد کا جانور ہے، اب اونٹ ہاتھے سے باہر ہو جائے تو اس کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا اس کو کنٹرول، وہ جس سمت بھاگتا ہے نا سارا بازار اس نے آگے لگا رکھا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے، اب حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان میری عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ اونٹ کی کیا اوقات تھی، اب آگے بڑھے، آپ نے اس کی نکیل پکڑ دی، لکھا ہے وہ کھڑا ہو گیا، آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا، آپ تو کہہ کے تشریف لے گئے، میں نے کتاب میں پڑھا ہے وہ اونٹ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں، وہاں کھڑا رہا، سارا بازار دیکھ رہا ہے، سارے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، اونٹ وہاں بیٹھ گیا، اور وہاں بیٹھا بیٹھا بھوکا مر گیا۔ بازار والے بڑے حیران ہوئے، بھائی حضرت عمر فاروق نے کیا کہا ہے اونٹ کے کام؟ سارے منتظر تھے کہ آپ تشریف لائے تو حضرت سے سوال کریں۔ حضرت عمر فاروق تشریف لے آئے، لوگ جمع ہوئے، عرض کی امیر المومنین آپ کو اونٹ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا یاد ہے۔ عرض کی تھی اس اونٹ کے کان میں آپ نے کیا کہا؟ اس کو تو بھول گیا سارا کچھ، وہ تو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں، وہاں بیٹھ گیا، ہم نے اس کے آگے کھانے کو بہت کچھ رکھا، اس نے کچھ نہیں کھایا، مر گیا وہاں۔ کیا کہا تھا؟ تم آپ کے لیے